کہ القادر ٹرسٹ کا بھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں سزا بھی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال جرمانہ بھی عائد ہوا ہے۔ ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ شاید اسے اور ڈیلے کیا جائے گا، لیکن بالآخر یہ آ گیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ سزا نہیں ہو سکتی لیکن ہو چکی ہے، اب خان صاحب کے گرد مزید شکنجہ کس دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی سزا اس طرح تو دینے کی والی بات نہیں ہے نا کہ وہ سزا ہو جائے، اور وہ اس لیے ہو جائے کہ جی کسی کو من پسند بات ہے کہ سزا ہونی چاہیے، اور یہ گورنمنٹ میں بیٹھا شہباز شریف ہو، خواجہ آصف ہو، چودھری طلال چودھری ہو، اور یہ سارے یہ مل کے لگے ہوئے ہیں کورس کے طور پہ سزا کرو سزا کرو سزا کرو، اور وہ جو کہہ رہی ہیں بی بی چیف منسٹر صاحبہ وہ بھی کہہ رہی ہیں سزا کرو، اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں انہوں نے وہ آتش بازیاں کی ہیں۔ یہ تو سزا معطل ہو جائے گی پہلی یا دوسری پیشی پہ۔ اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپیل میں جاتے ہیں تو یہ پہلی دوسری پیشی پہ سزا جو ہے وہ قلعدم کر دیں گے؟ معطل ہو جائے گی، قلعدم بھی ہو جائے گی، 2 مہینے بعد قلعدم ہو جائے گی، ہاں معطل ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی۔ اگر اس کو باقی کیسز میں بیل ہو چکی تو یہ سزا اس نے اس کیس کے تحت 1 ہفتے سے زیادہ نہیں کاٹنی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب بینچ خصوصی بن سکتا ہے۔ ہاں وہ بن سکتا کیسے ہے کہ وہ دو ججز وہ ایڈیشنل آ گئے جو ابھی سلیکٹ ہو گئے۔ تو اگر میں اعجاز صاحب، آپ بہت باریک پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن آپ نے لفظ استعمال کیا سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ پہلے تو سلیکٹ ہوئے کی مجھے کوئی تشریح کر دیں، سلیکٹ تو ہمارے یہاں بڑا نیگیٹو ورڈ ہے، سلیکٹ ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر یہاں تو سلیکٹ ججز کی تو سلیکشن ہی ہونی ہے، کس نے کرنی ہے، اس میں بڑا ہوتا رہا ہے تنازع کہ وہ گورنمنٹ کرے گی یا پریزیڈنٹ کرے گا۔ وہ پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اینڈ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس ایک وقت ہوتا تھا، تو اب ہوتا تھا کہ کس کی مانی جائے۔ سپریم کورٹ نے بالآخر کہا جی انڈین سپریم کورٹ کو فالو کرتے ہوئے کہ آپ نے چیف جسٹس کی بات کو ماننا ہے، تو وہ پابند ہو گئے جی چیف جسٹس کی بات کے۔ اب اس کے بعد ہمارے ہاں یہ رہا ہے کہ یہ ججز سے لے لیا جائے ججز کو اپوائنٹ کرنے کا جو اختیار ہے، اور وہ ہاں یہ ججز جو چیف جسٹس ہیں اور ججز ہیں یہ اپنے ہی خاندان میں ہی رکھتے ہیں، جو کسی کا بتیجا بھانجا ہو اس کو رکھ لیتے ہیں اور وہ جج ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں انتظار صاحب کہ دو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور آپ نے ابھی ذکر کیا اگر یہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے اور اس طرح کا بینچ بنتا ہے تو پھر تو گورنمنٹ کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے، تو پھر یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پٹیشن ملتوی ہو جائے گی، فارغ کیسے ہو جائے گا یہ کیس؟ دیکھو فرما، یہ پٹیشن چل نہیں سکتی۔ آپ دیکھو پہلی چیز دیکھو، ایک جج ہے، جو ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ نہیں یہ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2003 یا 2004 میں اس کا وہ یا بعد میں اس کو وہ سیٹیسائڈ کر دیا تھا۔ اس سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کو ہائی کورٹ کا جج کس طرح سیٹیسائڈ کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اچھا یہ اس نے کہا تھا کہ ہی از ڈسکوالیفائڈ فرام ہولڈنگ جوڈیشل آفس۔ اب اس کو بٹھا دیا آپ نے جوڈیشل آفس میں اور ایک بڑے سینسٹیو ہائی پروفائل کیس میں، اور اسے وہ من مانی آپ نے ججمنٹ لے لی، کیونکہ وہ تو بلیک میل ہونے کے لیے بڑا اس کی آسان تھا نا کہ تمہارے خلاف یہ ججمنٹ ہے، تمہیں تو ہم نکالیں گے۔ اب وہ بلیک میل اس کو کر کے، اور وہ ہے بھی، میں آپ کو بتاؤں 3 ججز کم از کم ان میں سے جنہوں نے ابھی تک عمران کو سزا دی ہے، ایک توشہ خانہ وان والا، ایک عدت والا، اور ایک سائفر والا۔ یہ 3 ججز ایسے ہیں جنہوں نے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ جس توشہ خانہ ون میں تو ایگزیکٹلی آئی ریممبر دیٹ ٹرائل، پھر وہ کہا تھا کہ واپس جائیں اور ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے کیونکہ پی ٹی اے نے اپیل بھی دائر کی تھی۔ یہ والا معاملہ ہم نے دیکھا بھی تھا۔ یو ویری رائٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن اندر کوسچن انتظار صاحب، اف دس ہیپنز، لیٹس ٹیک اٹ دس وے
کہ یہ سب کچھ بھی چل رہا ہے, سزا بھی ہو چکی ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ مذاکرات بھی چل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہی ہے 9 مئی پہ, اور جو 26 نومبر کو ہوا تھا. اب یہ ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ از ناٹ ریڈی یٹ, وہ نہیں بنائیں گے. اب ایک کیس آلریڈی چل رہے ہیں عدالتوں میں, اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانے پہ بضد کیوں ہے پاکستان تحریک انصاف, اور کیوں نہیں بنانا چاہیے حکومت کو؟ نہیں, مجھے نہیں پتا تحریک انصاف کیوں جوڈیشل کمیشن کا اتنا تقاضا کر رہی ہے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن ان کے کو حق میں جانے کا امکان تو نہیں ہے. جوڈیشری تو اس وقت پیک ہو گئی ہے. اس وقت وہ 6 ججز کا لیٹر ہے وہ کدھر گیا ہے؟ ابھی تو پیچھے اتنے ان کے ایجنڈے پہ آ رہے ہیں. وہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے, 6 اسلام آباد ہائی کورٹ ججز, انہوں نے خود وہ مدعی ہے. وہ وائی ڈزنٹ دی چیف جسٹس ٹیک اٹ اپ؟ ٹھیک, اس کو تو سب سے پہلے پرائیورٹی دینی چاہیے. انہوں نے نام لیے کہ کس نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن لوگوں نے ان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ چیز جو اچھا پھر جو آپ دیکھیں اس میں یہ ججز اس طرح ٹیم ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اعتراض صاحب بتائے گا کہ آئینی اور ریگولر بینچز سے متعلق جو ہے وہ کیس آج لسٹ پہ تھا لیکن وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا. یہ معمول کی ڈی لسٹنگ لگتی ہے آپ کو کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش کہہ لیں, کچھ فیورٹزم, کوئی چیز؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کے ٹاک شو پہلے بھی کہا ہے, کئی دفعہ کہا ہے, میں 5 سال سے لگا ہوا ہوں کہ اس سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے. اب وہ دراڑ پکی ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف وہ ججز ہیں جن کا رویہ اور جو میں سمجھتا ہوں قبیلہ چیف جسٹس منیر سے بلانگ کرتے, وہ ججز ہر گورنمنٹ کی ہر جو استدعا ہے وہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے جی ہاں, وہ نظریہ ضرورت کے تو جو مصنف تھے وہ چیف جسٹس محمد منیر تھے, اور جو ان کے خلاف ان کی ضد جو تھا وہ چیف جسٹس AR کارنیلیس تھا. اور یہ اب کارنیلین اور منیر کے ججز جو ہیں, ان میں یہ آپ میری بات لکھ لیں, یہ تاریخ دان میں لکھے گا. تاریخ دان تو دیر کی بات ہے, یہ آپ کو 6 مہینے سال میں یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ یہ بینچ بنا ہے, یہ بن گیا 7 ممبرز کا, ان میں سے 3 ادھر ہیں 4 ادھر ہیں, ان کے ماتھوں پہ مور لگی ہوئی ہے. اب تو اتنا مطلب یہ تو ایکسپوجر بہت ہو گیا ججز کا, تو جوڈیشری کا تو بہت زیادہ. اور منصور علی شاہ صحیح کہہ رہا ہے, منصور علی شاہ صحیح کہہ رہا ہے, اور وہ عائشہ ملک بھی صحیح کہہ رہی ہیں. وہ ان کے بڑے سخت ریمارکس بھی تھے. ہاں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیس ہی کس طرح لگ گیا جب اس کو بلایا ہی نہیں منصور علی شاہ کو اس اسپیشل کمیٹی میں. اور پھر یہ جو ہے فی الوقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم کے دھارے میں دیکھیں تو پہلے آتا ہے ایک ریٹ پٹیشن ہوتی ہے چیلنج کرنے کو 26ویں ترمیم کو. اب اس ریٹ پٹیشن نے اگر فرض کرو وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یا یہ فلاں ووٹ جو ہے وہ ادھر جانے ہیں یا ادھر جانے ہیں, ملنے ہیں اسمبلی میں, اب اس کو آپ پہلے فیصلہ کریں تو پھر دوسرا فیصلہ انڈر دی 26th امینڈمنٹ ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی 26th امینڈمنٹ کو پہلے دیکھ تو لے کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی.